پہاڑوں کے بیچ ایک پیارا سا گاؤں آباد تھا، جہاں کے لوگ اکثر کہا کرتے تھے کہ گاؤں کی پرانی حویلی جو کئی دہائیوں سے ویران پڑی تھی، اپنی پراسرار کہانیوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں ایک خفیہ خزانہ دفن ہے جو ایک قدیم بادشاہ کا تھا۔ ہر رات جب چاند کی روشنی حویلی پر پڑتی تو وہاں عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی اور لوگ خوف سے وہاں جانے سے کتراتے تھے۔ ایک دن شہر سے 3 دوست چھٹیاں منانے گاؤں آتے ہیں۔ عائشہ، علی اور سارہ گاؤں والوں کی باتیں سن کر تینوں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اس خزانے کو تلاش کرنے کے لیے حویلی ضرور جائیں گے، اس راز کو جان کر ہی واپس آئیں گے۔ سارہ، علی اور عائشہ اپنے جیپ میں بیٹھ کر حویلی تک کا سفر طے کرتے ہیں۔ رات کا وقت تھا جب چاند کی روشنی بھی دھندلی پڑ گئی اور ہلکی سی بارش میں تینوں آگے بڑھتے ہیں۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ آگے جا کر تینوں کا سامنا ایک سنسان سے قبرستان سے ہوتا ہے۔ وہاں صرف چاند کی روشنی قبرستان کی پرانی قبروں کو ہلکا سا روشن کرتی ہے۔ عائشہ گھبراہٹ سے، یہ جگہ کتنی سنسان ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ علی مذاق کرتے ہوئے، ڈرو مت یار، بس تھوڑی آگے جا کر ہم حویلی تک پہنچ جائیں گے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھتے ہیں، قبروں کے بیچ سے ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جو ان کی روح سے گزر جاتی ہے۔ جب وہ حویلی کے قریب پہنچتے ہیں تو ہوا میں عجیب سی خاموشی چھا جاتی ہے اور کھلے ہوئے دروازہ اندر سے ایک عجیب سا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دھندلی سی روشنی نے ان کا استقبال کیا۔ اندر کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ دیواروں پر پرانی تصویریں، سڑے ہوئے فرنیچر اور زمین پر گرد کی ایک تہہ تھی۔ سارہ نے کہا، ہمیں محتاط رہنا ہوگا، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہیں ایک پرانی کتاب ملی جس پر ایک معمہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جہاں روشنی اور سایہ ملتے ہیں، خزانہ وہی ہوتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ممکنہ طور پر حویلی کے مرکزی کمرے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے قدم بڑھایا، اچانک ایک سرد ہوا نے ان کا استقبال کیا اور دیوار سے عجیب آواز آنے لگی، جیسے کوئی انہیں بلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب وہ مرکزی کمرے میں پہنچے تو اچانک ایک دروازہ کھلا اور ایک کالی روح ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھ میں چمک تھی اور کالی روح نے خبردار کیا، خزانہ تلاش کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر تم تیار ہو تو آگے بڑھو، لیکن جان لو کہ ہر راز کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا، کمرے میں اچانک ایک سرد کی لہر دوڑی اور دیوار پر چمکتی ہوئی روحیں۔ تینوں نے کالی روح کی باتوں کو نظر انداز کیا اور خزانے کی تلاش میں آگے بڑھے۔ جیسے ہی وہ ایک خفیہ دروازے کی طرف بڑھے، اچانک ایک خوفناک جال نے انہیں پکڑ لیا۔ علی نے کہا، یہ کیا ہے؟ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ سارہ نے ان کی رہنمائی کی کہ ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ تینوں آگے دیکھتے ہیں، ان کے سامنے ایک خوفناک روح آ گئی جس کی آنکھوں میں آگ کی چمک تھی۔ روح نے کہا، یہاں آنے کی قیمت چکانی ہوگی۔ جس پر علی نے ہمت سے کہا، ہم خزانہ لینے آئے ہیں، ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ علی نے روح کے خوف کا سامنا کیا۔ روح نے کہا، صرف وہی لوگ خزانہ حاصل کر سکتے ہیں جو میرے سوال کا صحیح جواب دے۔ سارہ نے کہا، ہم تیار ہیں، پوچھو۔ روح نے سوال کیا، زندگی اور موت کا راز کیا ہے؟ نوجوان نے سوچا اور جس پر سارہ نے کہا، حقیقی قیمتی اس کے تجربات اور یادوں میں ہے۔ روح نے مسکراتے ہوئے کہا، تم صحیح ہو، اب تم آگے بڑھ سکتے ہو۔
جیسے ہی انہوں نے اگلا دروازہ کھولا وہ خزانے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ خزانے کے کمرے میں سونا اور چاندی کے ساتھ ایک پرانا نقشہ بھی رکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اس نقشے کو اٹھایا تو ایک خفیہ طور پر گاؤں کے کھنڈرات کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ سارا نے کہا، یہ تو ایک نیا مہم کا آغاز ہے۔ لیکن اسی لمحے ایک اور روح نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، یہ خزانہ صرف دولت نہیں بلکہ... علی نے دیکھا کہ روح اسے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے، کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، جس پر روح اپنے ماضی کی کہانی سنانا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے اس خزانے کو اپنی قوم کی حفاظت کے لیے چھپایا ہوا تھا۔ اگر تم نے اس خزانے کو غلط استعمال کیا تو گاؤں کو نقصان ہوگا۔ علی نے کہا، ہم اس خزانے کو محفوظ رکھیں گے اور گاؤں والوں کو اس کی اہمیت بتائیں گے۔ علی نے خزانے کو گاؤں میں واپس لے جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں پہنچ کر اس کی حقیقت کو سب کے سامنے پیش کیا۔ گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے اور انہوں نے اس خزانے کی حفاظت کا عہد کیا۔ خزانہ صرف مال و دولت نہیں بلکہ گاؤں کی شناخت، تاریخ اور ثقافت کی علامت بن گیا۔ علی نے محسوس کیا کہ خزانے کا اصل راز صرف مال و دولت نہیں بلکہ اپنے ماضی کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنا ہے۔ انہوں نے حویلی کو چھوڑ دیا مگر اس راز کو ہمیشہ اپنے دل میں محفوظ رکھا۔ اور بعض اوقات سب سے بڑا خزانہ علم اور تاریخ ہوتا ہے۔ گاؤں کی حویلی اب ایک مقدس جگہ بن گئی جہاں لوگ آ کر اپنی ماضی کی کہانیوں کو یاد کرتے تھے اور ان روحوں کی عزت کرتے جنہوں نے اپنے گاؤں کی حفاظت کی۔ کیا علی اور سارا دوسرے خزانے کی تلاش میں کھنڈرات جائیں گے یا نہیں؟ دیکھتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے۔